تینوں بھائیوں سے اس عیسائی بادشاہ نے کہا، اس نے کہا کہ تم کلمہ چھوڑ دو، میں تمہیں فلاں چیز دوں گا، وزیر بنا دوں گا، بادشاہت میں حصہ دے دوں گا۔ تو انہوں نے کہا ہم نے کلمہ پڑھنے کے لیے پڑھا ہے، چھوڑنے کے لیے نہیں پڑھا۔ اس نے کیا کیا، اس نے ڈرانے کے لیے اس بادشاہ نے ایک کڑا منگوایا، اس کے اندر تیل ڈالا، نیچے آگ لگا دی۔ جب فل گرم ہو گیا تو کہا کہ کلمہ چھوڑ دو ورنہ اس تیل میں ڈال دیا جائے گا۔ بھائی سارے تینوں کہنے لگے، کہا جان جاتی ہے تو جائے، نبی کے ساتھ بے وفائی نہیں ہو سکتی، ہم نبی کے غدار نہیں ہیں، بے وفائی نہیں ہو سکتی۔ یہاں تک کہ اس نے ڈرانے کے لیے ایک بھائی کو جو سب سے بڑا تھا اسے کڑا میں ڈال دیا۔ اب وہ دوسرے بھائیوں کے سامنے کوئلہ بن گیا، جل کر کوئلہ بن گیا۔ پھر اس نے کہا اگر تم نہ مانے تو دوسرے کے ساتھ، پھر تیسرے کے ساتھ یہ معاملہ کیا جائے گا۔ کہا کہ ہم نبی کے ساتھ غداری نہیں کریں گے، تم نے جلانا ہے تو جلا لو۔ اس نے پھر جو ہے وہ دوسرے کو بھی پکڑ کر جو ہے وہ تیل میں ڈال دیا، دوسرا بھی جل گیا، کوئلہ بن گیا۔ تیسرے سے کہا تم اکیلے بچ کے ہو، کلمہ چھوڑ دو۔ کہا نہیں۔ وہ ساتھ وزیر کھڑا تھا، اس نے کہا بڑے دیوانے لوگ ہیں، جان جا رہی ہے کلمہ نہیں چھوڑ رہے۔ اس نے کہا تم کافر ہو، تم نہیں دے سکتے، میں ایمان والا ہوں، میں دیکھ رہا ہوں تو نے جن کو کڑا میں ڈالا ہے، یہ حقیقت میں اپنی نظروں سے دیکھ رہا ہوں یہ کڑا میں نہیں گئے بلکہ یہ سارے کے سارے جنت میں چلے گئے ہیں۔ تم نے اپنی طرف سے کڑا میں ڈالا ہے، یہ کڑا میں نہیں گئے بلکہ حوض کوثر میں چلے گئے ہیں، میں اپنی نظروں سے دیکھ رہا ہوں۔ اس کا وزیر کھڑا تھا، اس نے کہا یہ ایسے نہیں ماننے والے، یہ جان کی انہیں پرواہ نہیں، یہ فاقہ کش موت سے ڈرتا نہیں، روح محمدی اس کے بدن سے نکال دو۔ اس نے کہا روح محمدی نکالو۔ کہا وہ کیسے نکلے گی؟ کہا عورت کا حربہ استعمال کرو۔ وزیر نے کہا میری بیٹی بڑی خوبصورت ہے، میں اس کو آدھا لباس پہنا کر اس کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ آج بھی غیروں کا یہی کام ہے، غیر مسلم ہمارے سامنے، ہمارے گھر گھر میں ننگی عورتیں ناچ رہی ہیں، ٹی وی میں دیکھیں ہر 5 منٹ کے بعد ننگی عورتوں کی مشہوری ہے، برہنہ جسم ہے، خبریں پڑھنے والی ایسے۔ ہم سمجھتے یہ پاکستانی ہے، یہ غیروں کی سازش ہے۔ انہوں نے کسی کی نظر کو پاک رہنے ہی نہیں دیا۔ ان کا سب سے بڑا ہتھیار عورت ہے، وہ اتنے اپنے کام میں لگن میں لگے ہوئے ہیں، اپنی بیٹی جاتی ہے تو جائے، انہیں پرواہ نہیں، اپنا مشن کامیاب ہونا چاہیے۔ غیروں نے اپنی بیٹیوں کو لٹایا، اس وزیر نے خود پیشکش کی، اس نے کہا میری بیٹی اس علاقے کی خوبصورت عورت ہے، میں اس عورت کو اس کے سامنے رکھ دیتا ہوں، دیکھتا ہوں اس کا ایمان مضبوط ہے کہ نہیں۔ اس نے کیا کیا، اس نے بادشاہ نے کہا چلو 40 دن تمہیں دیتا ہوں، کر لو جو ہوتا ہے۔ اس نے کیا کیا، اپنی عورت کو آدھا لباس پہنا کر بیٹی کو اس کے کمرے میں رکھ دیا، جس کمرے میں وہ نوجوان کو بند کیا۔ اس نوجوان نے کیا کیا، نفل جو ہے وہ پڑھنے شروع کر دیے، 2 نفل پڑھے۔ اس نے کہا چلو تھوڑی دیر کے بعد میری طرف نظر اٹھائے، وہ سامنے بیٹھی رہی، اسے آوازیں بھی دیتی رہی، وہ نفل پڑھتا جا رہا ہے، نظریں نیچی ہیں، نفل پڑھتا جا رہا ہے، 2 ختم ہوئے، پھر 2 اور لیے، ساری رات گزر گئی۔ اس عورت نے سمجھا کہ شاید اس کی آج عبادت کی کوئی رات تھی، اس لیے اس نے میری طرف نظر نہیں اٹھائی۔ اگلے دن پھر وہ برہنہ جسم لے کر اس کے سامنے آئی، پھر وہ بندہ ساری رات جو ہے وہ ذکر میں لگا رہا۔ تیسرے دن پھر اسی طرح ہوا، اس نے نظر ہی نہیں اٹھائی اس کے، اگر نظر اٹھاتا تو دل بہکتا۔ اس نے اپنی نظر کی حفاظت کی، جس کے بارے میں قرآن بھی کہتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غضوا ابصارکم، اے رستے میں کھڑے ہونے والوں رستے میں کھڑے نہ ہوا کرو۔ اور صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ ہمارے پاس اور کوئی جگہ نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے غضوا ابصارکم، اگر تم نے رستوں میں کھڑا ہونا ہے تو اپنی نظر کو نیچے رکھو، اپنی نظر کو نیچے رکھو تاکہ تمہاری نظر کسی غیر مرد اور عورت کی طرف نظر نہ پڑے۔ جس طرح عورت کی نظر عورت کی طرف دیکھنا جائز نہیں، اسی طرح عورت کو مرد کو دیکھنا بھی جائز نہیں ہے۔ اگر مرد کی نظر بہک سکتی ہے تو عورت کی نظر بھی بہک سکتی ہے۔
جتنا مرد کو عورت سے پردہ ہے اتنا ہی عورت کو مرد سے بھی پردہ ہے۔ ایک صحابی رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جلوہ گر ہوئے، نبینا صحابی تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں تشریف لائے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے گھر میں تھی، آپ وہیں پر بیٹھی رہی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اٹھ کے چلی جاؤ اندر۔ کہا یا رسول اللہ یہ تو نبینا یہ نہیں دیکھ سکتے۔ حضور نے فرمایا تم تو دیکھ سکتی ہو، یہاں پر سارے حقوق اور سارے فرائض مردوں پہ نہیں عورتوں پہ بھی ہے۔ عورتوں کا بھی یہ حق ہے کہ وہ اپنی نظر سے کسی غیر مرد آدمی کو نہ تکے، اگر وہ دیکھے گی کبھی نہ کبھی ان کی نظر بہک سکتی ہے، انسان ہے، لہذا اپنی نظروں جس طرح مردوں پر جو ہے یہ لازم ہے اسی طرح عورتوں پہ بھی لازم ہے۔ یہاں تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ سے کہا یا رسول اللہ وہ تو نبینا ہے مجھے نہیں دیکھ سکتا۔ حضور نے فرمایا تم تو دیکھ سکتی ہو، تم اپنی نظر کو دوسری طرف کرو۔ لہذا اس مرد کے سامنے وہ عورت برہنہ ہو کر آئی، اس نے کبھی بھی نظر اس کی طرف نہیں کی۔ آخر کار وہ عورت مجبور ہوئی، اس نے کہا اے جوان کیا تو جوان نہیں ہے؟ کیا تجھ میں جوانی نہیں؟ کیا تو یہ نہیں چاہتا کہ اس علاقے کی سب سے خوبصورت عورت جس کو بادشاہ بھی وقت لینے کے لیے کھڑے ہیں وہ تیرے سامنے جلوہ گر ہے، تو میری طرف نظر اٹھا کر تو دیکھ۔ اس نے کہا نہیں، میرے اسلام میں عورت کی طرف نظر اٹھا کر دیکھنا جائز نہیں ہے، اور میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ اس عورت نے کہا وہ نبی جس نے منع کیا ہے وہ نبی مجھے بھی تو دکھاؤ۔ اس مرد نے کہا اس نبی کو دیکھنے کے لیے کافر کا دل نہیں ہونا چاہیے بلکہ ایمان کا دل ہونا چاہیے۔ اگر تم نبی کو دیکھنا چاہتی ہو تو ایمان لانا پڑے گا۔ اس عورت نے کہا پھر ایمان لانے کے لیے ضروری کیا ہے؟ کہا ضروری یہ ہے کہ تم کلمہ پڑھ کے دار اسلام میں داخل ہو جاؤ، پھر سارے جلوے تمہیں نظر آئیں گے، ساری چیزیں تمہیں نظر آئیں گی۔ آج لوگ کہتے ہیں حضور پردے میں ہے، حقیقت میں ذات مصطفیٰ پردے میں نہیں بلکہ پردہ ہماری آنکھوں کے آگے ہے۔ ذات مصطفیٰ کے حسن کو کائنات کو کوئی پردہ چھپا نہیں سکتا، بلکہ ہم نے خود اپنی آنکھوں کے آگے پردے رکھے ہوئے ہیں جس کی وجہ سے ہمیں ذات مصطفیٰ نظر نہیں آ رہے۔ کبھی ہماری آنکھ کے آگے پردہ ہے زنا کا، کبھی ہماری آنکھ کے آگے پردہ ہے چوری کا، کبھی ہماری آنکھ کے آگے پردہ ہے جو ہے شراب کا، کبھی ہماری آنکھ کے آگے پردہ ہے والدین کی نافرمانی کا، کبھی پردہ ہے غریبوں کے حقوق کھانے کا، کبھی پردہ ہے یتیموں کے مال کھانے کا، کبھی پردہ ہے موبائل پہ گندے کلپ دیکھنے کا۔ تم اپنے چیزوں کو پاک کرو، صاف کرو، یار کے لیے اپنے ویڑے کو صاف کرو۔ جب تم یہ سارے کام کر لو گے تو ذات مصطفیٰ خود تمہارے سامنے جلوہ گر ہو جائے گی۔ اگر تم اپنی نظر کو پاک کرو گے، پاکیزہ رکھو گے اور برے کاموں سے بچتے رہو گے تو حقیقت یہ ہے کہ پردہ ذات مصطفیٰ میں نہیں، پردہ ہمارے آگے گناہوں کا ہے۔ گناہوں کی دیواریں لگی ہوئی ہیں، کس کس دیوار کو گراؤ گے؟ کیا ہم والدین کی نافرمانی نہیں کرتے؟ دنیا کی سب سے بڑی دیوار ہے۔ کیا ہم نے والدین کی کبھی فرما برداری کی؟ وہ ایک دفعہ بلائیں کیا ہم گئے؟ جب تک ہماری گیم ختم نہیں ہوتی ہم جاتے ہی نہیں، اور ہمارا ڈرامہ ختم نہیں ہوتا ہم جاتے ہی نہیں۔ پھر پردہ کہاں پر ہے؟ پردہ تمہارے آگے ہے یا ذات مصطفیٰ کے آگے؟ تیری آواز کان پڑتی ہے، تنے بے جان جان پڑتی ہے، فاصلہ کچھ نہیں تیرے در تک زندگی درمیان پڑتی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ذات مصطفیٰ دنیا کی سب سے بڑی ذات ہے۔ اس عورت سے کہا اگر تم ذات مصطفیٰ کو دیکھنا چاہتی ہو تم ایمان لانا پڑے گا۔ کہا ایمان کیسے لاؤں؟ کہا ایمان لانے کے لیے کلمہ پڑھنا ضروری ہے۔ اس عورت نے کلمہ پڑھ لیا، کلمہ پڑھ کے دارہ اسلام میں داخل ہوئی، اس نے اپنا پورا لباس کیا، اس نے کہا اب اگر ہم یہاں پر رہے تو یہ مجھے بھی مار دیں گے تمہیں بھی مار دیں گے، اب یہاں سے بھاگنا ضروری ہے۔ اس نے اسد کا گھوڑا منگوایا جو اس وقت سب سے قیمتی گھوڑا تھا، اس عورت نے وزیر کی بیٹی تھی، اس نے بتایا نہیں، اس نے رات کے کسی لمحے میں اس نوجوان کو لے کر جنگلوں میں چلی گئی۔ جب جنگلوں میں گئی تو آگے دیکھا دو چمکیلے اور چمکدار شواؤں والے گھوڑے جن پر نور برس رہا، وہ آ رہے ہیں دوڑتے ہوئے۔ کہا لگتا ہے فوج ہمارے پیچھے لگی ہوئی ہے۔
اس عورت نے کہا فوج نہیں ہے، یہ چمکیلے گھوڑے دنیا کے گھوڑے نہیں ہیں۔ کہا یہ کہاں کے گھوڑے ہیں؟ جب آگے بڑھے تو دیکھا وہی اس کے دو بھائی دو گھوڑوں پہ تھے جن کو اس نے کڑا میں ڈالا تھا۔ تو لہذا ذات مصطفیٰ نے جو پیغام امت کو دیا، پیغام یہ ہے کہ لوگوں اپنی نظروں میں پاکیزگی پیدا کرو، حیا پیدا کرو۔ اگر تم اپنی نظروں میں حیا اور پاکیزگی پیدا کرو گے تو اللہ رب العزت تمہارے معاملات کو درست فرما دے گا۔